وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ جاری ہے. مختلف صحابہ کرام کے احوال آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. اور آج جس صحابی کا بالخصوص تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا وہ ہیں امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور ان کا بڑا شان اور مقام ہے. لیکن بس فرق یہ ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام میں سے افضل ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کا شمار خلفائے راشدین کے اندر نہیں ہوتا، یا ان کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر نہیں ہوتا، یا وہ اہل بدر میں سے نہیں ہیں، اہل احد میں سے نہیں ہیں. کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اگر جلد سے جلد بھی کہا جائے تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر وہ یعنی ایمان ان کے دل کے اندر آ گیا تھا لیکن ابھی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تو کسی صورت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو ایک صراحت کے ساتھ جب یہ سب کو پتہ چلا ہے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا ہے جس کو سب لوگ ہی مانتے ہیں. وہ فتح مکہ کا موقع ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہیں انہوں نے اگرچہ اسلام بعد میں قبول کیا لیکن حضرت معاویہ کا اسلام انہوں نے اس سے پہلے قبول کر لیا تھا. تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھے ہوئے ہیں. طبقات ابن سعد کے اندر ہے. اسی طرح اگر میں ذکر کروں تو امام ذہبی کی جو سیر ہے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے کچھ روایات ذکر کی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب کافروں کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا نا کہ مطلب شرائط طے کر رہے تھے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تحمل بردباری اور کتنے اچھے طریقے سے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس وقت سے اسلام جو ہے وہ میرے دل کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا.
تو لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ان کی والدہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہے وہ کیا نام ہے ان کا نام ہے ہند. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے یہاں نا ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم بڑی مشکل سے یہ لفظ بولتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے اسلام آباد میں قبول کیا ہے. تو ابو سفیان جو ہے نا وہ بدر کے اندر تو باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی تھی. اسی طرح احد کے اندر بھی یہی معاملہ تھا. اور اسی طرح یہ جو ہند ہے ہند کے بارے میں یہ بذات خود جو ہے وہ ان میں شریک تھی جنگ کے اندر. اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں جن کو سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, ان کا انہوں نے کلیجہ بھی چبایا تھا. تو یہ بات تو اگرچہ درست نہیں ہے لیکن باہر صورت وہ دشمن تو تھی نا ان کی, اور انہوں نے ان کو شہید تو کیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے یہ سارے کے سارے معاملات موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو سفیان دائرہ اسلام کے اندر موجود تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی جان آپ کو میری بات سنیں گے, تھے کہ نہیں تھے؟ ان کی بیوی ہند اسلام کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ تو پھر آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا, یہ رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا؟ یعنی اگر اس طرح دیکھیں نا تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا نا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت جب آپ نے لینی شروع کی ہے تو تب ہی انہوں نے اسلام قبول کیا نا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کیا وہ احد کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے مخالف نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی جو سوچ ہے نا وہ ہمارے اوپر غالب ہے. اور میں کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شیعت کا اتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے کہ ہم سنی ہونے کے باوجود اور ہم شیعہ کو غلط سمجھنے کے باوجود ان کے پراپیگنڈے کا ہم شکار ہیں. تو جس طرح کی قصے کہانیاں انہوں نے ہمیں سنائی ہوئی ہیں, جس طرح کی مجلسیں انہوں نے مرثیے پڑھے ہوئے ہیں, وہ عام ہماری مجلسوں کے اندر چلتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر چلتے ہیں, ہماری دکانوں کے اندر چلتے ہیں. تو وہ چونکہ ہر وقت ان صحابہ کرام کے بارے میں لان تان کرتے رہتے ہیں, ہمارا بھی وہی ذہن بن چکا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے اسلام پہلے قبول کیا یا بعد میں کیا, اس سے اس کے درجات کے اندر تو فرق آتا ہے. لیکن جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے, وہ ڈگری تو نہیں نا ہم لے سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں, یہ ڈگری تو نہیں نا ہم لے سکتے. تو ان صحابہ کے اندر ابو سفیان آتے کہ نہیں آتے, اور ان کے اندر ہند آتی ہے کہ نہیں آتی, اس کے اندر دیگر جو صحابہ کرام ہیں. تو ہم میں سے بعض لوگ اس طرح کے ہیں اور وہ شیعہ لوگ ہیں اصل میں, اور ان سے کچھ متاثر ہیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام قبول کر لیا جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سب سے پہلے اللہ کے رسول کو پتہ ہونی چاہیے تھی نا, کبھی اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا, لہٰذا میں ان کا اسلام قبول نہیں کرتا. تو جن کا اسلام اللہ کے رسول نے قبول کر لیا ان کو ہم کس معنی میں رد کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے ان کو سند قبولیت عطا فرمایا ہے اور ان کو شرف قبولیت سے نوازا ہے, تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلانے نے پہلے اسلام قبول کیا تھا یا بعد میں کیا تھا. البتہ یہ بات ضرور ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صحابی ہیں, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. لیکن اگر ہم درجہ بندی کریں تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ نہ تو وہ اشرا مبشرہ کے اندر آتے ہیں, نہ خلفائے راشدین کے اندر آتے ہیں, نہ بدریوں کے اندر آتے ہیں, نہ بعد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام قبول کیا تو وہ تو قرآن کریم کی واضح آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, جانیں دی ہیں, اپنا مال خرچ کیا ہے, وہ لوگ اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے لوگ یہ درجے کے اندر کبھی بھی برابر
درجے کے اندر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس معنی میں صحابہ کرام کی درجات میں فرق ہے، دنیاوی درجات کے اندر بھی اور اخروی درجات کے اندر بھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا شان اور مقام نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ واقعات رکھنے شروع کروں تو ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی بندے نے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے امام ہیں. تو کسی نے ان سے نہ یہ بات پوچھی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا یہ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، اور یہ بھی اموی خلفاء میں سے ہی ہیں اور انہی کے بادشاہوں میں سے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے عدل و انصاف کا اتنا زیادہ چرچا تھا کہ بعض لوگوں نے صرف 5 لوگوں کو خلفائے راشدین شمار کیا، صرف 5 لوگوں کو. تو 4 کا تو آپ کو پتہ ہے نا، 4 کون سے ہیں؟ حضرت بکر سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 پورے ہوئے. تو 5ویں کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو 5ویں نمبر میں شامل کیا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کے عمر بن عبدالعزیز کے درمیان میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز کو یعنی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی شان کتنی بلند ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. اور حقیقت میں بھی وہ عدل و انصاف جو انہوں نے جس انداز سے انہوں نے قائم کیا تھا وہ اپنی آپ مثال ہے. لیکن پوچھنے والے کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ چلے میں پوچھتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ مرتبے والے ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان زیادہ مرتبے والے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مبارک کی باقاعدہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا؟ واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ. کہ تم نے کیا سوال کر دیا ہے؟ ایک طرف صحابی ہے اور ایک طرف وہ شخصیت ہے جو صحابی نہیں ہے. تو انہوں نے جو حضرت معاویہ کی شان بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم معاویہ کی بات کرتے ہو، تم صحابی رسول کی بات کرتے ہو. تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کیے ہیں اور جب آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہو کے جنگیں لڑی ہیں، اس جنگ کے لڑنے کے دوران جو غبار اٹھ کے معاویہ کی ناک کے اندر گیا ہے وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے افضل ہے. بات آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کو اکٹھا کر رہے ہو. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے اندر ان کی ناک کے اندر جو غبار بھی داخل ہوا ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو مطلب اس سے کیا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہونا یہ بہت بڑی شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جانا یہ ایسے اب جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کخ بھی لگ ہو جاتا. یعنی جو تن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بات کی آپ سمجھ لیجئے کہ پہاڑوں سے بھی ان کی قیمت زیادہ تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ہو اور بعد والوں کی شان ان سے شان بڑھ جائے؟ تو سب کی خصوصیات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو صحابیت والا شرف ہے اور یہ جو صحابیت والا غیرات کسی کی شخصیت کے اوپر آ جاتا ہے یہ اس کو اس کا مقام سب سے زیادہ بلند کر دیتا ہے. اسی طرح کی ایک اور بات ہے، ایک اور امام ہے ان کا نام ہے معافی بن عمران. ان سے کسی نے پوچھا این عمر بن عبد العزیز بن معاویہ بن ابی سفیان، یعنی انہوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا مقام یعنی ان کا کیا جوڑ آپس میں بنتا ہے یا دونوں میں سے کون افضل ہے؟ فغضب غضبا شدیدا وقال لا يقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد. کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ کسی کو ملایا جا سکتا نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کا اپنا شان اور مقام ہے اور بڑا بلند مقام ہے، لیکن وہ صحابی ان کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہے.
انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، آپ کا زمانہ نہیں پایا، آپ کے پیچھے انہوں نے اللہ اکبر نہیں کہا، آپ کے پیچھے انہوں نے قیام قعود نہیں کیے، رکوع و سجود نہیں کیے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سجدہ کر دینا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا، ایک دفعہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دینا، ایک دفعہ ربنا لک الحمد کہہ دینا، یہ بعض والوں کی ساری باتوں سے افضل ہے، اور اصل میں یہ صحابہ کی شان تو ہے ہی، اصل میں اللہ کے رسول کی شان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی بعد والے کو کسی صحابی کے اوپر فضیلت یا فوقیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی شان موجود ہے، اللہ کے رسول کی شان موجود ہے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بڑی عظیم شخصیت ہیں، تو آپ لگا لیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام قبول کیا، جو اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ میں بات بیان کر رہا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر ان کے دل کے اندر اسلام کی حقانیت بیٹھنا شروع ہو گئی تو انہوں نے جا کے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا، تو ان کی والدہ نے یہ کہا ایاک ان تخالف اباک، دیکھو یہ جو تمہاری باتیں ہیں نا ان سے یہ لگتا ہے کہ تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑنے لگے ہو، تو تمہیں اپنے باپ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اور بھی کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتی ہیں۔ خود جو ابو طالب ہیں، تو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کتنا گہرا تعلق تھا، لیکن اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو یعنی یہ جاہلیت والی چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں۔ تو خیر بعد میں جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل بھی گیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی ان کی سرزنش نہیں کی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خود ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی حقانیت جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو بڑی قدر و منزلت دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام، تم جاہلیت کے اندر جو تمہارا مقام و مرتبہ تھا، تم جب اسلام قبول کرو گے تو وہی تمہارا مقام و مرتبہ موجود رہے گا۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ابو سفیان جو ہیں وہ مسلمانوں کے باقاعدہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے باقاعدہ کیا تھے؟ ان کے سپہ سالار تھے، اور غزوہ احد کے موقع کے اوپر جو کافروں کی کمان کی ہے وہ کس نے کی؟ وہ ابو سفیان نے کی ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ کے بعد جاہلیت کے اندر جس کو سب سے زیادہ مقام حاصل تھا وہ کس کو تھا؟ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اہمیت اور ان کی قدر و منزلت کو باقی رکھا ہے، اور اس کے 3 انداز سے اللہ کے رسول نے ان کو اہمیت دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حبیبہ وہ باقاعدہ ام المؤمنین بن گئی۔ ام المؤمنین سے کیا مراد؟ یعنی وہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اندر شامل ہو گئی تھی۔ تو اس سے کیا مطلب کہ باقاعدہ معاویہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ابو سفیان اور معاویہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسرالی رشتہ بھی تھا، اور باقاعدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المؤمنین بھی کہا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کو تو ام المؤمنین کہا گیا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو جو ان کا بھائی ہوگا ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے اور مومنوں کے ماموں ہیں۔ تو ہمارے یہاں مطلب محاورے لوگوں کے بگڑ گئے ہیں، یہ بعض لوگوں کو میں نے سنا وہ باقاعدہ ہمیشہ رہے ہیں تاکہ دیکھو یہ تمہارے ماموں نے یہ کر دیا تمہارے ماموں، تو بھائی اس میں کہاں دینے والی کون سی بات؟ اللہ کا شکر ہے جس طرح وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور جو کافر ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، اسی طرح وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ جو دائرہ ایمان کے اندر موجود ہوگا اس کو اس بات سے فخر ہوگا کہ فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا ماموں ہے، اور جو دائرہ اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے اسے نام نہیں کرنا، اسے یہ نہیں کہنا کہ فلانی تمہاری ماں، فلانے تمہارے ماموں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عزت دی ہے اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ان کے ساتھ بڑی قریبی رشتے داری جو ہوئی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی قریبی رشتے داری ہے نا، یہ اللہ کے رسول کے خلفائے راشدین کے ساتھ ہے. یہ بات میں پہلے نہیں کر چکا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی سسرالی رشتے داری ہے. اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ابو سفیان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی رشتے داری ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اپنے قریبی لوگوں کے اندر، آپ سمجھے کہ جو قریبی مشیر ہوتے یا آپ کے جو قریبی کاتبین وحی تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابت وغیرہ کرواتے تھے، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کر دیا تھا. تو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو باقاعدہ اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس کتنے تھے؟ جو اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ اپنے وہ خطوط بھی لکھوایا کرتے تھے جو دیگر بادشاہوں کو بھیجنے ہوتے تھے، اور باقاعدہ آپ سے وحی بھی لکھوایا کرتے. یہ بات لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور نہیں معاویہ جو ہے نا وہ وحی نہیں لکھتے تھے، وہ صرف خط لکھتے تھے. تو بھائی خط کس کے لکھتے تھے؟ خط وہ کیا کسی ہندو کے لکھتے تھے یا کسی سکھ کے لکھتے تھے یا کسی یہودی کے لکھتے تھے، کسی عیسائی کے لکھتے تھے؟ اگر خط بھی لکھتے تھے، آپ سمجھ لیں کہ جھوٹا بھی اگر کام کرتے تو کس کا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے نا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خط اللہ کے رسول کے عام خطوط بھی لکھا کرتے تھے اور باقاعدہ وحی کی بھی کتابت کیا کرتے تھے. اور اس بات کو ذکر کرنے والا کون ہے؟ یہ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دو باتیں ہیں، ایک تو ان کے ساتھ سسرالی رشتہ تھا اللہ کے رسول کا، دوسرا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ کاتبین کے اندر شامل کر لیا گیا. آپ کہو بنی نہیں لکھتے تھے تو نہ، ہم کہتے ہیں کہ نہ بھی لکھتے ہو، لکھتے تو تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر اعتماد تھا کہ نہیں تھا؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بادشاہ کو خط لکھتے ہو تو اس کے اندر کیا لکھتے ہو؟ کیا اس کے اندر وہی اللہ کے رسول کی بات ہی کرتے ہوں گے نا؟ خط کے اندر کوئی انہوں نے اپنا یہ تو نہیں کہا تھا کہ فلاں پلاٹ بیچ دینا، فلاں جو ہے نا وہ رکھ لینا. یعنی دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو آپ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کچھ ایسی باتیں بھی کرتے تھے کہ جو عبادت میں شامل نہیں ہے. تو ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کی یا کسی عام شخصیت کی توہین کر رہے ہیں، لیکن سمجھیے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی توہین. جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کے رسول سے وہی نہیں لکھواتے تھے، تو ان سے کیا لکھواتے تھے پھر؟ یعنی خدا نے خاصا اللہ کے رسول سے تو فضول کام کرواتے ہیں، کوئی اچھا کام ہی کرواتے ہوں گے نا. تو اچھا کام کروانا یا اللہ کے رسول کا کسی کو کوئی بھی ذمہ داری دے دینا، کیا یہ اس کے شان و مقام سے دلالت نہیں کرتی؟ تو خیر یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے تھے یزید بن ابی سفیان، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ذہن سے یہ بات نکل رہی ہے. ابو سفیان جو نا ان کے بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان بھی ہے اور یزید بن ابی سفیان بھی ہے. یعنی ان کا معاویہ بھی بیٹا ہے اور یزید بھی ان کا بیٹا ہے. ایک بیٹا ہے جو آگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید ہے، وہ ایک الگ تھا، اس کو آگے نہیں چھوڑتا. وہ آگے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئے گی نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور جو معاویہ کے بیٹے یزید ہیں وہ صحابی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح میں آپ کو بات سمجھاؤں گا، جس طرح عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی طرح یزید بن معاویہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی جوڑ، ایک صحابی ہے اور دوسرا صحابی نہیں ہے. ایک صحابی کا بیٹا ضرور ہے، لیکن دوسری طرف صحابی کا بیٹا بھی ہے، صحابیہ کا بیٹا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بھی ہے. لیکن یہ جس یزید کی ابھی میں بات کر رہا ہوں نا وہ صحابی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو باقاعدہ جو ہے وہ جنگوں کے اندر سپاہسالار مقرر کیے، یعنی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر باقاعدہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل اولاد ہے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اور جس طرح بھی وہ اسلام کی خدمت کر سکتے تھے انہوں نے خدمت
انہوں نے حکومت کی ہے. اور یہی جو یزید ہیں یعنی یزید بن ابو سفیان یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی باقاعدہ ان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ یزید بن ابی سفیان کو بھی ذمہ داری دی جاتی رہی ہے اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ ہیں. تو یعنی 3 انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام اور مرتبے کو لوگوں کے اندر نمایاں کیا. ایک ان کے ساتھ گہری رشتےداریاں رکھی, دوسرا ان کو اپنے ساتھ قریبی لوگوں نے شامل کیا, تیسری بات یہ ہے کہ جنگوں کے اندر اور غزوات کے اندر ان کو سپاہ سالار مقرر کیا. اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو باقاعدہ احادیث ہیں جن کے اندر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. مثال کے طور پہ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو یہ دی, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے, یعنی اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرمائے. اس طرح فرمائے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت دینا شروع کر دے. اللہم اہدہ واہدہ, اے اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اس کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے. اور بعض روایات اگر اگرچہ اس کے اندر کلام ہے ان کے اندر یہ بات بھی آتی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر کہا کہ معاویہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہت اور خلافت عطا کرے تو تم عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ میرے لیے تشریف گوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری ضرور دینی ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر جب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح یعنی یہ خلافت کی ذمہ داری اور مسلمانوں کے زمانے امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے اور ان کو اس کا مطلب ان کو منتخب کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن کی زبان سے قرآن جاری ہو گیا, جو اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو قرآن بنا کے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اتحاد غلط ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر رکھا. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی وہ شام کے گورنر رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی ہے اس کے بعد پھر مسلمان جو ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے. باقاعدہ ان میں ایک گروہ جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھا, دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں تھا. لیکن آپ اس بات کو یہیں پہ روکیں, اگلے آنے والے جو 2 جمعے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ پھر یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس طرح رکھا جائے کہ ان کے بارے میں ہمارے ایمان اور محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو. اس طرح رکھا جائے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مزید کیا ہو جائے اور ہم جنت کی بجائے جہنم سے مزید قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہدایت اور اللہ کا ہدایت ہے اور ہماری اصلاح فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. گزارش کی گئی ہے کہ فوج خدمات کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائیں کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس ربنا واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك